نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، محمد زبیر انجم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع توبہ کی ضرورت و اہمیت اور حق شناسی کس طرح سے ہوتی ہے، اور کس طرح سے انسان اس بات کی طرف جا سکتا ہے کہ حق کو کیسے پہچانے۔ اس کے لیے ایک وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبداللہ بن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل قریش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، عرض کی کہ اللہ کے حبیب اپنے رب سے دعا کیجئے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں، اور اگر کوہ صفا سونے کا بن جائے تو ہم قریش کے لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً پوچھا کیا ایسا ہی کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بالکل ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شرط کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کرنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے تو میں ان کو وہ سزا دوں گا جو اس سے پہلے میں نے کسی قوم کو نہیں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیشکش رکھی کہ یا تو آپ کوہ صفا کو سونے کا بنوا لیں، اگر نہیں تو میں ان لوگوں کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کی التجا کی، دعا کی۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ سے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ ایک طرف سونے کا پہاڑ اور مشرکین مکہ اور قریش کا وعدہ کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کی التجا کی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ میرا کوئی امتی گناہ کرے اور اسی گناہ کو لے کر اسی دنیا سے چلا جائے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اگر میرے امتی سے کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہو جائے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، جھوٹ بولا جائے، کسی پر بہتان باندھ لے اور کسی کا حق مارے، اور دنیا میں رہتے ہوئے طرح طرح کے انجانے اور نہ انجانے میں گناہ کر لے، اور انہی گناہ کے ساتھ میرا امتی جو ہے وہ اس دنیا سے نہ چلا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی طلب کرے اور اللہ سے اس کو نہ کرنے کی توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس طرح سے پاک کر دے گا کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، توبہ کی اہمیت و افادیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو بالکل بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر گناہوں کی معافی طلب کی جائے تو اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے ہیبت پر حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا،
انسان ساری زندگی گناہوں کی لت میں لگا رہے لیکن ندامت کا ایک آنسو بھی اللہ کے آگے بہا دے تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور اگر تو وہ اس گناہ کی معافی طلب کر لے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہ کی معافی اللہ سے طلب نہ کرے، معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، تو اس کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر گناہوں کی طرف اس کی لگن لگ جاتی ہے اور بغیر شرمساری کے وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے میں اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دلوں کا زنگ لگنا بے شک لوگوں کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دلوں کا زنگ لگنا جو ہے، حضرت حسن بصری اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دلوں کا زنگ لگنا اصل میں دل کا اندھا ہو جانا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو انسان حقیقت کی پرکھ نہیں کر پاتا اور حق کی شناخت کھو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حق شناسی کی جو قوت ہوتی ہے اس کو سلب کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگ، یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں کہ ہم حق شناسی سے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، ہمیں حق کیوں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک ہستی عظیم ہیں، جو بے عیب ہیں، فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں صبح شام 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ بے عیب ذات، وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور اس کی توبہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم حق کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہماری حق کو پہچاننے کی قوت جو ہے وہ سلب ہو چکی ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہی وظیفہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے ہمیں بتا دیا ہے، زندگی میں جانے انجانے میں ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو وقتاً فوقتاً اللہ سے معافی طلب کرتے رہا کریں، اللہ سے توبہ طائب کرتے رہا کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو پڑھا جائے اور خلوص نیت سے پڑھا جائے، اور اس نیت سے پڑھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان لعین کے بہکاموں سے بچا کے رکھے، اور ہمارے جتنے بھی ماضی کے سابقہ گناہ ہیں ان کی بخش و مغفرت فرما دے، تاکہ حق کو پہچاننے کی قوت، طاقت اور ہمت ہمارے اندر آ سکے اور ہم حق بولنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا اور ہمیں حق کی راہ پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی بدولت ہم نیکی کے رستے کو اپنا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا پیغام بڑا ضروری ہے، کوشش کریں ان باتوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیں کہ اللہ تبارک سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔